یہ صورت ایسی ہے جس میں انسانوں کے ساتھ جناتوں کا بھی ذکر ہوا ہے، یعنی کہ ایک بریکٹ میں انسانوں اور جناتوں کو رکھا گیا ہے۔ تو جو عالم اور مفتی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو انسان ہیں اور جنات ہیں ان کو ایک بریکٹ میں رکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں وہی ساری چیزیں کہیں نہ کہیں جناتوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ جیسے انسان کیا ہے کہ اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام اللہ نے کیا ہے، جناتوں کے لیے بھی کھانے پینے کا انتظام کیا گیا ہے۔ حالانکہ جو جنات ہیں وہ سڑی گلی ہڈی اور سڑا گوشت کھاتے ہیں، جبکہ انسان اچھا صاف ستھرا کھانا کھاتے ہیں۔ جناتوں میں بھی وہاں پر بھی ان کی تعداد بڑھتی ہے اور انسانوں میں بھی تعداد بڑھتی ہے، اسی لیے اللہ نے جناتوں اور انسانوں کو ایک ہی بریکٹ میں رکھا ہے، اور دونوں کے لیے یہ صورت جو تھی یہ دونوں کے لیے تھی رحمان کی، یہ دونوں کو اس بات کو سمجھانا تھا اللہ کو کہ یہ ساری چیزیں جو تھی وہ انسانوں اور جناتوں سب کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ پھر اگر اللہ نے جناتوں کو بنایا ہے، جنات پیدا ہوئے ہیں، جنات ہیں، تو وہ دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ جبکہ انسان جناتوں کے سامنے دیکھا جائے تو انسان دکھائی دیتے ہیں لیکن جنات دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہوگا کہ جیسا یہاں پر لکھا ہے کہ قرآن میں انسان کو کہا گیا ہے اشرف المخلوقات، یعنی کہ وہ سب سے اچھی مخلوق میں گنتی ہوتی ہے، جبکہ جنات اس کے بعد کہیں نمبر ان کا آتا ہے، لیکن جنات دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ نے بتایا ہے قرآن میں کہ جناتوں کو ہم نے خالص آگ سے پیدا کیا ہے۔ اب خالص آگ کیا ہوتی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، تبھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جنات کیوں نہیں دنیا میں دکھائی دیتے ہیں، وہ کیوں چھپے رہتے ہیں۔ اگر آگ کی بات کی جائے تو آگ کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے یلو، جو سب سے زیادہ لال آپ کو دکھے گی، لگتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ آگ ہوگی، اور ایک ہوتی ہے جو بلو کلر کی ہوتی ہے، وہ لال کے بعد ہلکی آپ کو بلو دکھائی دیتی ہے، اور ایک تیسری طرح کی آگ ہوتی ہے اسی کے اندر جو کہ سفید ہوتی ہے اور وہ دکھائی نہیں دیتی ہے۔ لیکن اس کے اندر سب سے خاص بات یہ ہے آگ کے اندر کہ جو سب سے لال ہوتی ہے، جو سب سے دہکتی ہوئی آپ کو دکھائی دیتی ہے، اس کی تپش سب سے کم ہوتی ہے، یعنی کہ وہ گرم سب سے کم ہوتی ہے، اور جو بلو ہوتی ہے وہ لال کے مقابلے میں گرم ہوتی ہے زیادہ۔ لیکن اگر سفید کی بات کی جائے تو یہ سب سے زیادہ گرم ہوتی ہے اور یہ بالکل بھی دکھائی نہیں دیتی ہے، اور اس کے پیچھے وجہ بھی بتائی گئی ہے۔ یہ سائنٹیفکلی پروف بھی کیا گیا ہے کہ ایک BTU یونٹ ہوتا ہے جس کو برٹش تھرمل یونٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے اندر اس بات کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جو یلو آگ ہوتی ہے اس کے اندر سب سے کم ٹمپریچر ہوتا ہے، اور اس کے بعد بلو آگ کے اندر اس سے زیادہ ٹمپریچر ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ سفید آگ کے اندر ہوتا ہے جو کہ دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اب اللہ نے یہ کہا ہے کہ جناتوں کو ہم نے خالص آگ سے پیدا کیا ہے، یعنی کہ خالص آگ کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ سفید آگ سے پیدا ہیں جو کہ دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اب سفید آگ سے جب پیدا ہیں جس کی وجہ سے وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں، تو یہاں پر دوسرا سوال لوگوں کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب دکھائی نہیں دیتے ہیں وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، تو وہ پھر اپنی شکل اور صورت کیسے بدل لیتے ہیں؟ آپ نے آگ کو دیکھا ہوگا کہ آگ کے اندر بھی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ جس ڈھانچے میں ڈھالی جاتی ہے وہ اس شکل میں ہو جاتی ہے۔ آپ کوئی بھی کولے کو لیں یا کسی بھی گرم چیز کو لیں اور اس کو اٹھائیں اور اٹھا کر کسی بھی سانچے میں ڈال دیں تو وہ اسی طرح کا شیپ لے لیتی ہے۔ سیم جناتوں کے ساتھ بھی بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جنات پیور آگ سے بنے ہونے کی وجہ سے وہ ہر طرح کی شکل اور صورت میں اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، جس سانچے میں جیسے ان کو ملے گا، جیسا سانچہ وہ اپنے آپ کو اسی رنگ روپ میں ڈھانچے میں ڈھال لیتے ہیں۔ اسی لیے جنات اپنے آپ کو ہمیشہ چینج کر سکتے ہیں، اپنے شیپ کو بدلتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر سورہ رحمان کے بارے میں ہم نے جو آپ کو چیزیں بتائی ہیں، جو کچھ بھی ہمارے اندر علم تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس کا سارا شرح جو جاتا ہے وہ جناب
सैयद सरफराज अहमद शाह साहब को जाता है, जिन्होंने हमें इतनी खूबसूरती के साथ ये सारी चीज़ें बताई, जिससे कि हमें ये समझ में आ सका कि जिन्नात अपना रूप कैसे बदलते हैं और सूरह रहमान को दुनिया में नाजिल क्यों किया गया है और इसकी क्या वजूहात थी, क्या वजह थी, और किस तरह से इंसानों के लिए अल्लाह ने ये बता दिया है कि हमने इंसानों के लिए क्या क्या नेमतें और जिन्नातों के लिए क्या क्या नेमतें पैदा की हैं, और वो किस तरह से नाशुक्री अदा करता है, और ना अहल है इंसान और ना अहल है जिन्नात जो कि नाशुक्री अदा करता है और अल्लाह की करामात पर, अल्लाह पर सवाल उठाता है। जबकि अल्लाह ने ये कहा है कि जिन्नात के मुकाबले में इंसान के पास जो सबसे खूबसूरत चीज़ दी गई है वो है दिमाग, जो कि आज तक जितना दिमाग इंसान को दिया गया है वो दुनिया का सबसे जीनियस आदमी भी 34 to 35% ही यूज़ कर सका है। तो समझ लीजिए कि अभी 50% दिमाग भी हम लोग यूज़ नहीं कर सके, और हम इस मुकाम पर हैं कि टेक्नोलॉजी में कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, दुनिया चाँद तक पहुँच चुकी है। तो ये हाल है सिर्फ 34 से 35% दिमाग इस्तेमाल करने का। अगर मान लीजिए हम 100% या 75% या 90% दिमाग भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हम दुनिया के वो राज जान सकते हैं जो कोई नहीं जान सकता है। जबकि अल्लाह ने इंसान को इतना ज़्यादा दिमाग दिया है कि दिमाग का इस्तेमाल पूरा कर पाना नामुमकिन सी बात है। इसके ऊपर कई कहानियाँ भी बनी हैं और कई तरह से लोगों ने इसको बयान किया है कि अल्लाह ने लोगों का दिमाग, इंसानों का जब दिमाग टेस्ट करना चाहा, जिन्होंने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया था, तो पता ये चलता है कि वो दुनिया और आखिरत और हर चीज़ को बड़ी खूबसूरती से समझ लेते हैं। जैसे जैसे वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहते हैं, रूहानी तौर पर वो अपने आप इल्म को बढ़ाते रहते हैं, रूहानी तौर पर वो दुनिया के वो चीज़ें हासिल कर लेते हैं, वो चीज़ें उनको दिखने लगती हैं जो आम इंसानों को नहीं दिखती हैं। इसीलिए बुज़ुर्ग बड़े ऊंचे मकामों पर फ़ायज़ रहते हैं और उनको इल्म रहता है, इल्म गैब रहता है, जिसकी वजह यही चीज़ है कि इंसान अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल सही जगह पर सही चीज़ में लगाता है। तो सूरह रहमान की ये जो तफसीर हमने आपके सामने थोड़ी बहुत जो लाइल्मी में बयान की है, अगर इसमें किसी भी तरह की गलती हुई है तो अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। हमें जो कुछ भी थोड़ा इल्म था हमने वो आप लोगों के सामने रखा है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी, ये नॉलेज पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।